بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ فاتحہ ہمیں خواہشات کی دلدل سے نکال کر مقصد کی طرف لے کر جاتی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ عبادت، ایاک نعبد۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جب پیدا کیا تو ان سے عہد لیا کہ وہ ان کا مالک ہے اور وہ ان کی غلام ہیں، عبد ہیں۔ تو اس عہد کی یہاں ہم تجدید کر رہے ہیں کہ وہ وعدہ جو اللہ نے ارواح میں لیا تھا وہ فزیکل ورلڈ میں آ کے اس دنیا میں ہم اس کو مان رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں، کنفرم کر رہے ہیں کہ ہاں تو ہی مالک ہے اور ہم تیرے عبد ہیں، بندے ہیں، غلام ہیں۔ اور اس کی جو پہلی مینیفیسٹیشن ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو لمحہ موجود میں آپ کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکامات سے دوری کا سبب بنے یا بغاوت کی طرف لے کے جائے، وہ آپ کا نفس بھی ہو سکتا ہے، وہ خواہشات بھی ہو سکتی ہیں، وہ شیطانی عمل بھی ہو سکتا ہے۔ نفس اور خواہشات جو ہیں ہوتی ہی شیطان کی مرہون منت ہیں۔ بہرحال لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہمیں دوسری جو چیز ہے وہ اس عبادت میں ایاک نعبد میں جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے کہ جو پہلے تیسری آیت میں آئی کہ مالک یوم الدین۔ ہم نے مانا، ہم مانتے ہیں مالک ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تیرے غلام ہیں۔ اب یہ کیسی غلامی ہے؟ دیکھ، مزے کی بات یہ ہے، اتنی خوبصورت یہ غلامی ہے کہ غلامی اللہ کی جب آپ کرتے ہو تو آپ دنیاوی غلامیوں سے آزاد ہو جاتے ہو، آپ نفس اور خواہشات کی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہو۔ آپ نہ کسی طاقتور کے آگے سرنگوں ہوتے ہو، نہ آپ کسی بادشاہ کے آگے ہوتے ہو، نہ آپ کسی امیر سے متاثر ہوتے ہو، نہ کسی اور چیز سے آپ کی جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے۔ آپ کا ٹوٹل نظریہ حیات بدل جاتا ہے، اور آپ کی جو غلامی ہے، اور یہ غلامی بھی ایسی غلامی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈوز اور ڈونٹس بتا کے ایک دائرہ کھینچ دیا کہ بھئی اس دائرے کے اندر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور یہ وہ دائرہ ہے کہ جس کو سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ آپ کرو تو آپ فلاح پا جاؤ گے، نہیں کرو گے تو وہ اس دنیا میں آپ کو نہیں پوچھے گا، نہ روکے گا، آپ کو فری ہینڈ دے گا، آخرت میں ہر چیز آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ وہ مالک یوم الدین والی بات آ جائے گی کہ بھئی آپ نے جو کچھ کیا وہ کاتبین ہمارے نوٹ کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرے گا، ٹوٹل انصاف، اور ایسا انصاف کہ جس کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ بھی کہے گا کہ ہاں میں ہی قصوروار ہوں، اس لیے کہ ہر چیز اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گی، ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، جو بھی وہ چھپا کے کی اس نے یا ظاہر کی، یہ سب کا سب اس کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اب اس کا دوسرا جو پہلو ہے عبادت کا پہلا پہلو تو یہ ہو گیا نا لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہمیں ظاہر ہے وہ آ گیا کہ جی ہمارا آخرت پہ بھی ایمان آ گیا، فرشتوں پہ بھی ایمان آ گیا، ہم نے عبادات بھی کرنی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں تو ہم نے کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ایک معاشرے کی خوبصورت تشکیل دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو دائرے دو بنائے ہیں، ایک منفی ایک مثبت، وہ دائرے جو ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس کے، وہ ہیں ایک خوبصورت مثالی معاشرے کے قیام کے لیے، کہ یعنی ہم نے آپس میں کس طرح سے معاملات کرنے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے، خیال کرنا ہے، پیار محبت سے رہنا ہے، آسانیاں پیدا کرنی ہے، اسپیس کریٹ کرنی ہے دوسروں کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک مثالی معاشرے کی طرف ہمیں لے جا سکتی ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے علماء جو ہیں انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی، اور وہ مسلکوں کے پیچھے چلے گئے۔ ہمارے حکمران جو ہیں انہوں نے یہ غلطی کی کہ وہ جمعہ جو ہے، وہ ممبر جو ہے وہ ان علماء کے حوالے کر دیا، اور علماء نے اس ممبر کو اپنے مسلک اور فرقہ کی ماجگاہ بنا لیا، اور پھر وہ ہمیں جو بتا رہے ہیں وہ آلے والا کھاتا ہے کہ جی جو انہوں نے مدرسے میں رٹ لیا وہی سچ ہے، نہ انہوں نے تدبر کرنا ہے، نہ انہوں نے غور کرنا ہے، جو کہ قرآن کی روح کے برخلاف ہے۔ قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ تدبر کرنے کا، غور کرنے کا، علم حاصل کرنے کا،
کیونکہ وہ کہتا ہے، قرآن بار بار کہتا ہے کہ علم والوں کے لیے نصیحت ہے. تو علم ہی نہیں اگر ہم حاصل کریں گے تو پہلی وہی ہمیں اس سے بڑی کیا اس کا ثبوت ہوگا؟ اقرا، پڑھ. پہلی وہی وہاں سے شروع ہوئی. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ گود سے گود تک آپ علم حاصل کرتے رہو. بہرحال غلطی ہو گئی، اس کا ازالہ اگر علماء سے ہم توقع رکھیں گے تو وہ تو نہیں کریں گے. ایبلٹی اور کیپیسٹی کا ایشو ہے. ہمیں مل جل کے کوشش کرنی ہے، ہمیں اس طرف آنا ہے اور انشاءاللہ بہتری آئے گی. اب اس کے ساتھ جب ہم نے ایاک نعبد کہہ دیا، ایکسیپٹ کر لیا، اللہ کی حکمرانی مان لی، اللہ کو ہم نے اپنا مولا مان لیا، آقا تسلیم کر لیا، ہم اس کی غلامی میں آ گئے، تو ہم اس کے ساتھ اگلی بات کہہ رہے ہیں. ایاک، یہاں پہ دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایاک 2 دفعہ استعمال ہوا ہے. ایاک نعبد، پھر اس کے بعد ایاک نستعین. ایاک ایک دفعہ بھی استعمال ہوتا تو یہی مطلب نکلنا تھا. یہاں 2 دفعہ استعمال کیا تو وسعت دے دی. وسعت کیا دے دی کہ جب ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں تو صرف عبادت میں نہیں مدد مانگ رہے، ہم اس کو ہر معاملے میں اس سے مدد مانگ رہے ہیں. صحت میں اس سے مدد مانگ رہے ہیں، اپنے دیگر معاملات میں اس سے مدد مانگ رہے ہیں، معاش میں اس سے مدد مانگ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس میں وسعت کریٹ ہو گئی. نستعین کیا ہے؟ نستعین عام طور پہ ہم کہتے ہیں مدد. تو بھائی مدد میں اس کا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کا نستعین کا جو منبع ہے وہ ہے اون. اون جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ انتہائی کوشش کرنا، پورا جد و جہد کرنا، پورا زور لگانا کسی بھی کام کے کرنے کے لیے. عین واو نون، اون. مطلب آپ نے پوری جد و جہد کر لی، پوری کوشش کر لی، پورا زور لگا لیا کسی کے کام کرنے کا، اور پھر جب وہ آپ سے نہیں ہوا تو پھر آپ نے اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ میری مدد کر، اور وہ اللہ پھر اس کی مدد کرتا ہے. اب اس کی مثال یوں بھی دیکھ لیں کہ قرآن میں بہت سارے واقعات ہیں. حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، حضرت یوسف کا واقعہ ہے، حضرت یونس کا واقعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگ بدر کا اور باقی جگہوں کا حوالہ دیا ہوا ہے قرآن نے. مختلف موقعوں پہ یہ باتیں کی ہوئی ہیں. اب اللہ چاہتا تو کیا وہ جو عصا تھا حضرت موسیٰ کے پاس، وہ فرعون کو ڈس نہیں سکتا تھا؟ یا حضرت ابراہیم نمرود والا جو معاملہ ہے، کیا نمرود کو اللہ تعالیٰ سزا ویسی نہیں دے سکتا تھا؟ کیا بدر میں صحابہ کے لیے سختیوں کے بغیر اللہ نے مدد نہیں دے سکتا تھا؟ یا جنگ خندق میں جو واقعہ آیا ہے اس میں وہ بات یہ ہے، اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے انبیاء کو بھی اس معاملے میں نہیں استثنا دیا کہ ان سے کوشش پوری کروائی. پہلے جو ان کی ایبلٹی اور کیپیسٹی ان کو دی اس کے مطابق ان کو کہا کہ تم نے انتہائی کوشش کرنی ہے. جب اپنی پوری کوشش کر لو گے تو پھر اللہ سے مدد مانگو، اور یقین رکھیں کہ جب آپ پوری کوشش کرتے ہو، اللہ کی غلامی کو ایکسیپٹ کرتے ہو اور اس کی عبادت کرتے ہو اور اس کے ساتھ جڑتے ہو، تو یقیناً وہ آپ کی مدد کرتا ہے. اور وہ پھر مدد جو ہے غیب سے آتی ہے. اور جیسے ہمیں بدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی. جنگ خندق میں جب معاملہ بہت گڑبڑ ہو گیا تو پھر اس وقت آندھی چلا کے اللہ تعالیٰ نے مدد کی. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. ہم آج بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں دیتا ہوں، اور میں دعاؤں کا سننے والا ہوں. تو یہ جو آیت ہے یہ بہت جامع اور خوبصورت آیت ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے. پہلے ہم نے دیکھی 3 آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بتائی، اپنی پہچان بتائی. اب یہ ڈائلاگ ہے ہماری طرف سے. قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ کبھی وہ اللہ کا بیان ہوتا ہے، کبھی ہمیں مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، ہم مخاطب کر رہے ہوتے ہیں اپنے اللہ کو، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو. تو یہاں پہ بھی ہم اپنے مالک اور خالق کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ مالک ہم نے تجھے مانا، تو ہی مالک ہے اور تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اور ہم اپنی پوری کوشش کر چکے، تو ہماری مدد کر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے
اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت میسر آئے، اور یقیناً آئے گی، کانفیڈنس سے آئے گی، اور صرف شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ جڑیں، اللہ کی غلامی میں آئیں، اور جو دوسرے اللہ کے علاوہ باقی جتنے آقا ہیں ان کو ہم ان کی غلامی چھوڑ دیں۔ ان کی غلامی چھوڑیں گے تو یہ ایک غلامی جو ہے وہ ایک کسی شاعر نے کہا نا کہ جی وہ جو ایک سجدہ جو تم پہ گراں گزرتا ہے وہ آدمی کو دیتا ہے 1000 سجدوں سے نجات۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے 1000 سجدے کرنے ہیں یا ایک سجدہ کرنا ہے، یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ یقیناً عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم ایک سجدے کو پہ فوکس کریں اور اللہ کے سامنے سرنگو ہوں اور دنیاوی آقاؤں کو خیر بات کہیں، اور یہی آزادی ہے اور یہی حقیقی آزادی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔